बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। क्या जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से शहीद करार दिए गए सिक्योरिटी फोर्सेस की गोलियों का निशाना बनकर लुक़्मा-ए अजल बन गए? ये करार दिए गए अफराद में से कुछ लोग जिंदा होना शुरू हो गए हैं। सोशल मीडिया पर एक दावा सामने आया, उस दावे में बात की गई कामरान इलियास नामी शख्स की। मैं इसकी तमाम तर हकीकत इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा। रिक्वेस्ट आपसे सब्सक्राइब कीजिए तारिक मतीन 2.0 को भी, और साथ ही यहां इस चैनल पर भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जब आप बेल आइकॉन पे क्लिक या टैप करेंगे तो वहां ऑल पे क्लिक कीजिएगा। इससे हमें बड़ी मदद मिलती है। और अगर आप कुछ लाइक नहीं करते तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। अब बात यहीं से शुरू करते हैं, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी वाले मामले से। रेहान तारिक के मामले पर जो ब्रेकिंग न्यूज है वो, और सेनेटर मुश्ताक का मामला मैं इसके बाद आपके सामने रखूंगा। देखिए, ये सोशल मीडिया पर दावा किया गया एक सारिफ की जानिब से। इन सारिफ ने यह भी बताया है कि ये सहाफ़ी हैं, कॉलम लिखती हैं। इन्होंने कहा कि कामरान इलियास नाम का बंदा है। ये कामरान इलियास नाम का जो बंदा है, इसे ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से करार दिया गया कि ये जान से जा चुका, और कामरान इलियास नाम का ये बंदा ताल्लुक रखता है कोटली से। अब जो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने लिस्ट शेयर की थी, उस लिस्ट में क्या कामरान इलियास नाम का बंदा मौजूद था? क्योंकि मैं इनकी चीजें फॉलो करता रहा हूं, इसलिए मैं आपको यह बता सकता हूं कि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के 2 कामरान नाम के बंदे थे, लेकिन एक हजीरा से था और दूसरा जो था वो गालिबन कोटली से था। दोनों में कहीं भी कामरान इलियास नहीं है। पहला कामरान जो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की लिस्ट में है वो है कामरान मुश्ताक हजीरा का, और दूसरा है कामरान हफीज कहूटा का। तो ये 2 हैं। इसके अलावा कोटली का कामरान इलियास इस लिस्ट में मौजूद ही नहीं है जिसका दावा किया जा रहा है। दूसरा, मैं आपको ये भी बताऊं कि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी, उनका जो सोशल मीडिया अकाउंट था जिस पर वो अपडेट्स दे रहे थे, आज वो rebel_, फिर _, pulse हो गया, और उस अकाउंट पर से पोस्ट्स आर नॉट लोडिंग, नॉट शोइंग, ये नजर आने लगा। तो कुछ हुआ है उस अकाउंट के साथ। आज ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का सोशल मीडिया अकाउंट गायब हुआ। और फिर हमने ये भी देखा कि एक जम्मू कश्मीर अपडेट्स नाम का अकाउंट, उसने कहा कि इनका पहले अकाउंट ही नहीं था। उस अकाउंट से जिसे कोई फॉलो नहीं कर रहा था, वो अकाउंट जो है, यानी वो अकाउंट खुद किसी को फॉलो नहीं करता, उस पर 33,000 के करीब फॉलोअर्स थे, वो सारे अपडेट्स दे रहा था, और अब वह अकाउंट अचानक गायब हो गया है। ये मेरे लिए बायसे तशवीश चीज है। इसके बाद आ जाइए कि सेनेटर मुश्ताक के हवाले से हमें क्या पता चल रहा है। ये अम्मार अली जान है। अम्मार अली जान एक नौजवान सियासतदान हैं, उस्ताद हैं, पढ़ाते हैं। अम्मार अली जान ने लिखा, एब्डक्शन ऑफ सेनेटर मुश्ताक इज अनदर क्रिमिनल एक्ट ऑफ करंट रिजीम। हिज ओनली क्राइम इज डेमोन्स्ट्रेटिंग मीनिंगफुल सॉलिडारिटी फॉर कश्मीरीज हु फेस रिप्रेशन। समवन हु रिस्क्ड हिज लाइफ फॉर पीपल इन गाजा इज नाउ पार्ट ऑफ द एवर ग्रोइंग लिस्ट ऑफ मिसिंग पर्संस। शेमफुल। गुज़श्ता रोज यह बताया गया था, ये अखुनजादा हुसैन साहब ने, तर्जुमान हैं तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के, उन्होंने बताया था कि सेनेटर मुश्ताक जो हैं वो जब जा रहे थे आज़ाद कश्मीर तो रोक दिया गया, उन्होंने धरना दिया। उसके बाद जब वो इस्लामाबाद वापस आ रहे थे तो उन्हें नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया गया, मुमकिना तौर पर पंजाब पुलिस की जानिब से। लेकिन नामालूम मकाम हो जाने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सोर्सेज ये कह रहे थे कि ये नामालूम अफराद ने किया है। अब अम्मार अली जान कह रहे हैं कि वो एब्डक्ट कर लिए गए हैं, अगवा कर लिए गए हैं। तो ये हमारे सामने हमारे मुल्क के एक सीनियर सियासतदान की सिचुएशन है, और पंजाब पुलिस का इब्तिदा में इसमें नाम आ रहा था। सेनेटर मुश्ताक साहब एक बड़ी तवाना आवाज हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, और ह्यूमन राइट्स की एक बहुत बड़ी आवाज। उनके साथ ये हो जाना, जिसने पाकिस्तान की बेटी आफिया सिद्दीकी का मुकदमा लड़ा है, जिसने गजा के बच्चों का, गजा के मुसीबत के मारों का मुकदमा लड़ा है, यहां मुकदमा लड़ा है, उस सेनेटर मुश्ताक के साथ ये हो जाना ज्यादती है बहुत बड़ी।
انہیں جلد سامنے لایا جائے، یہ ضروری ہے۔ اس کے بعد ریحان طارق کا معاملہ دیکھیے، میں عمران خان کی جو عرب نیوز کی سٹوری اس پر ابھی آؤں گا، لیکن ریحان طارق کے معاملے میں ہمارے سامنے کیا آیا؟ ارشاد بھٹی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، ریحان طارق سے جب وہ گرفتار ہو رہے تھے، یعنی ایئرپورٹ پہ کافی دیر رکے تھے، تب میں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے ریحان کے ساتھ میں نے چینل 24 میں کام کر رکھا ہے۔ تو ارشاد بھٹی صاحب نے یہ بتایا کیونکہ ریحان سے اس کے بعد رابطہ ہو نہیں سکا۔ بھٹی صاحب کہتے ہیں کہ ابھی تک حیران ہوں کہ صرف سوال پوچھنے پر کیوں ریحان طارق پر NCCIA نے 4 سنگین دفعات والا مقدمہ بنا دیا، کیوں گرفتار کیا، کیوں جیل حوالات تک پہنچا دیا، حالانکہ ریحان طارق نے معافی مانگ لی اور علماء کرام نے ان کے حق میں فتوے بھی دے دیے، اور حیران ہوں کہ NCCIA نے ابھی تک کیوں ریحان طارق کے نہ موبائل واپس کیے نہ پاسپورٹ واپس کیا، کیوں ان کا نام ECL میں ہے، اور کیوں NCCIA نے ریحان طارق کے بینک اکاؤنٹس منجمد کر رکھے ہیں۔ مطلب یہ سب کیوں کیا؟ وہ اشتہاری ہے، مفرور ہے، مجرم ہے۔ لیکن پھر سوچتا ہوں کہ جس ملک میں NCCIA کو درخواست دینے والے عطا تارڑ صاحب اسلام آباد میں ہوں، جن کے خلاف درخواست دی وہ عمران شفقت صاحب لاہور میں ہوں، اور عمران شفقت صاحب کو بلاوا NCCIA ملتان دفتر سے آ جائے، تو اس ملک میں کچھ بھی ممکن ہے۔ ہمارے ہاں واقعی کچھ بھی ممکن ہے۔ ہمارے ہاں عدالت سے بندہ شیشے توڑ کر گرفتار کر لیا جاتا ہے، اس گرفتاری کو سپریم کورٹ آف پاکستان غیر قانونی قرار دیتی ہے، فوٹیج مانگی جاتی ہے ہائی کورٹ کی، اور ہائی کورٹ کے اندر سے فوٹیج غائب ہو جاتی ہے۔ یہ ہماری عدالت کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ ہماری عدالت میں ایک CM کا خطاب کیا جاتا ہے، وہ خطاب ایڈٹ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اسٹیٹ ٹیلی ویژن پہ چلتا ہے، اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اپنے گھر میں ہو جانے والی اس چوری پر کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ تو ہمارے ہاں کچھ بھی ممکن ہے، یہ ہمارے ہاں ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد عرب نیوز کی سٹوری دیکھیے، وسیم عباسی صاحب نے عرب نیوز پر سٹوری کی۔ سینئر صحافی ہیں وسیم عباسی صاحب نے، جیو نیوز کے لیے کام کر رکھا ہے۔ وسیم عباسی صاحب نے اس کے ساتھ ساتھ وی نیوز کو ہیڈ کر رکھا ہے۔ آج کل وسیم عباسی صاحب عرب نیوز کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ وسیم عباسی صاحب نے عمران خان صاحب کے بلین ٹری سونامی پروجیکٹ پر سٹوری کی، اور انہوں نے خود ٹویٹر پہ شیئر کی، اور ٹویٹر پہ اپنی سٹوری شیئر کرتے انہوں نے لکھا، بلین ٹری سونامی پروجیکٹ کی سکسس۔ گڑھی چندن ایک بالکل بنجر علاقہ تھا پشاور سے باہر، اب یہ علاقہ 17 لاکھ درختوں کا مرکز ہے، اور پاکستان میں یہ جنگل بھر دیا ہے، ہرا بھرا کر دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے۔ اچھا سوری، وسیم عباسی صاحب نے پاکستان تحریک انصاف نہیں لکھا، انہوں نے لکھا کہ پروگرام ریسٹورز وائلڈ لائف ہیبیٹیٹس اینڈ کریٹس انکم فار لوکل کمیونٹیز، مائی رپورٹ فار عرب نیوز۔ یہ عرب نیوز نے بھی شیئر کیا۔ وسیم عباسی صاحب سے میں نے پوچھا ٹویٹر پہ کہ میں نے کہا وسیم بھائی، نہ عمران خان کا نام، نہ پاکستان تحریک انصاف کا نام، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا نام بھی نہیں، کیوں؟ تو وسیم عباسی صاحب نے مجھے اس پر جواب دیا ٹویٹر پہ، اور کہا کہ بھائی ایک بچے کو بھی پتا کہ بلین ٹری سونامی جو ہے وہ عمران خان کا پروجیکٹ ہے، اچھا خان کا پروجیکٹ ہے، اور should I act like PTI worker and name everyone when anyone mentions motorway they don't need to mention any party, everybody knows it's نواز شریف پروجیکٹ۔ اچھا نواز شریف کا بھی یہاں پہ نام انہوں نے پورا لکھا ہے، وہاں خان لکھا تھا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ you should appreciate objective reporting۔ اچھی بات ہے، آبجیکٹو رپورٹنگ کو اور نام نہ لکھنے کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ وسیم عباسی صاحب نے یہاں پر بھی نام لکھ دیا تھا۔ پھر میں نے ان کی ٹائم لائن کو دیکھا، وسیم عباسی صاحب نے بسنت پہ، یعنی بسنت بلین ٹری سونامی کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، بسنت جو ہے وہ کھیل تماشا تھا۔ بسنت پہ وسیم عباسی صاحب نے ٹویٹ کیا، ہمارے دوست شہروز جو PTI کے حامی ہیں اس دفعہ بسنت کے بعد بالکل بدل گئے ہیں، کہتے ہیں 28 سالہ زندگی میں ایسا خوش لاہور نہیں دیکھا، اور حیرت انگیز طور پر مریم نواز کے فین بن گئے ہیں۔ پھر ٹیگ کیا انہوں نے شہروز کو بھی، دوست کو بھی، اور مریم نواز شریف کو بھی۔ تو کیا یہ نون لیگ کے ورکر کی طرح ایکٹ کر رہے ہیں؟ تو ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ نون لیگ کے ورکر کی طرح ایکٹ کر رہے ہیں، لیکن پھر ہمارے سامنے وسیم عباسی صاحب کا ایک اور ٹویٹ آتا ہے، اور اس ٹویٹ میں
وہ مریم نواز شریف صاحبہ کا جو نام ہے وہ لکھتے ہیں کچھ 13 بار. وسیم عباسی صاحب جو ہیں وہ 13 بار مریم نواز کا نام لکھا تھا, انہوں نے نکالا بھی نہیں. تو شاید وہ مسلم لیگ نون کے ورکر کی طرح ایکٹ کر رہے ہیں, شاید نہیں کر رہے. پھر اسی طرح سے کریڈٹ دینا بنتا ہے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کا. یہ بھی سب کو پتہ ہے یہ نواز شریف کا ہے, لیکن اس میں نواز شریف کا, بھٹو کا, اس کا سب کا نام لکھا ہوا ہے. تو یہاں عمران خان کا نام تھا. دیکھیے ہمارے ہاں ہے, مطلب میں یہ کہتا ہوں کہ میں عمران خان کو باقیوں سے بہتر سمجھتا ہوں. عمران خان میں خامیاں بھی ہیں, خوبیاں بھی ہیں, ہر انسان میں ہوتی ہیں. تو وسیم عباسی صاحب جو ہیں میں ان کے بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی حمایت مسلم لیگ نون کے لیے ہے. تو وسیم عباسی صاحب جب نام لکھتے ہیں ایک ایک پوسٹ میں 13 بار, تو کیا مسلم لیگ نون کے ورکر کی طرح ایکٹ کر رہے ہیں؟ میں یہ نہیں کہتا. تو اس لیے وسیم عباسی صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی نام لکھے گا تو وہ ورکر کی طرح ایکٹ کرے گا. تو یہ وسیم عباسی صاحب نے خود کیا تھا. بہرحال یہ مانا گیا, ایک اچھی رپورٹ بنائی, اس کے آپ ویژولز بھی دیکھ رہے ہیں وسیم عباسی صاحب نے, اور اس پر بڑا کام کیا. اس کام کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, لیکن جس کا کریڈٹ ہے خود وسیم عباسی صاحب کے فارمولے کے مطابق اس کو کریڈٹ دینا چاہیے. تو بلین ٹری سونامی عمران احمد خان نیازی چیئرمین تحریک انصاف کا پروجیکٹ ہے. اس کے بعد اگر کوئی کر رہا ہے تو اچھی بات ہے. عمران احمد خان نیازی کے بلین ٹری سونامی پروجیکٹ کو, جس کو دنیا نے سراہا, اس کو ماننا چاہیے. اور اگر کوئی اس کو فالو کر رہا ہے, چاہے وہ مریم نواز شریف ہوں یا مرتضی وہاب ہوں, اپریشیٹ کرنا چاہیے. بہت اچھی بات ہے, بالکل ٹھیک ہے. پھر آخری چیز اس ویڈیو کی بہت امپورٹنٹ ہے. سہیل آفریدی صاحب آج خطاب کر رہے تھے, ایک جامعہ میں خطاب کر رہے تھے, اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کر رہے تھے. اب سہیل آفریدی صاحب کا ہر خطاب 5 اگست سے پہلے ظاہر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے 5 اگست کے جلسے ایونٹ, عمران خان کی جیل میں قید کو 3 سال مکمل ہو رہے ہیں, اس کے گرد گھومتا ہے, موبلائزیشن کے گرد گھومتا ہے. 5 اگست سکسسفل ہو اس کے لیے وہ بات کرتے ہیں. تو وہ عمران خان کے لیے لوگ جو سامنے بیٹھے ہوئے کتنی تالیاں بجائیں گے؟ سہیل آفریدی صاحب نے یہ سوال کیا. تو جب یہ سوال کیا تو تالیاں بجیں اور تالیاں رکی نہیں. سہیل آفریدی صاحب ہنسنے لگے. پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیکھ لو. پھر اس کے بعد انہوں نے پوچھا اسٹیبلشمنٹ کے لیے تالیاں بجاؤ گے؟ 2 بار پوچھا. اور جب 2 بار پوچھا تو تھوڑی سی ہلکی پھلکی سی تالیاں بجیں. تو سہیل آفریدی صاحب نے کہا کہ خیر ہے, اور خیر ہے, ٹھیک ہے, اسٹیبلشمنٹ کو بھی لوگ سپورٹ کر سکتے ہیں. اچھا, اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کرنا, ٹاپ کے جرنیلوں کو سپورٹ کرنا, جرنیل جب پاکستانی فوج کا جرنیل ہے تو سپورٹ کرنا چاہیے, پاکستانی فوج کو سپورٹ کرنا چاہیے. لیکن جب جرنیل پاکستانی فوج کا سیاست میں مداخلت کر رہا ہو تو مخالفت کرنی چاہیے, کرٹیسائز کرنا چاہیے اور اپوز کرنا چاہیے کہ یہ کیسے کیا جا سکتا ہے. یہ تو خود ڈی جی ایس پی آر کہتے کہ سیاست میں ہمارا کوئی کام نہیں ہے. گو کہ مداخلت ہے, میں خود کہتا ہوں ہے, لیکن یہ نہیں کرنا چاہیے. تو یہ ڈی جی ایس پی آر صاحب بھی کہتے. تو سہیل آفریدی صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے, اتنی تالیاں تو چلتی ہیں. کیا ہوا تھا ذرا دیکھیے. اس حال میں تالیوں کی گونج آپ کو بتائے گی کہ یہ عمران خان کو کتنا چاہتے ہیں, کتنا چاہتے ہیں عمران خان. لو کر لو ختم. اسٹیبلشمنٹ کے لیے تالیاں بجاؤ گے؟ تو یہ سچویشن ہے. سہیل آفریدی صاحب نے اس کے بعد یہ بھی کہا کہ آپ پورے پاکستان میں دیکھ لیجئے, آپ کی مخالفت اور آپ کے اقدامات اور آپ کی جو چیزیں ہیں ان کی مخالفت بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس چیز کو آپ ریئلائز کریں گے تو بات بنے گی. یہی چیز آج تمام دن ہوئی ہے نا. جو پاکستان پیپلز پارٹی والے ہیں یا حافظ نعیم الرحمان صاحب ہیں, وہ بھی یہی بتا رہے تھے کہ مداخلت ہے, اور وہ یہ بتا رہے تھے کہ آپ کو اٹھا کر دے دی گئی سیٹیں. کس نے دی؟ مطلب وہ سیٹیں جو ہے نریندر مودی نے تو نہیں دے دی پاکستان مسلم لیگ نون کو, یا حافظ نعیم الرحمان صاحب کہہ رہے تھے کراچی کی سیٹیں پیپلز پارٹی والوں کو اور ایم کیو ایم والوں کو دے دی گئی. تو وہ سیٹیں طیب اردگان نے تو نہیں دی, تو کسی نہ کسی نے تو دی ہیں. تو یہ تو ہمیں نہیں پتا کہ کس نے دی ہیں, لیکن دی ہیں. تو اس لیے یہ تمام باتیں آج تمام دن ہوئی ہیں, اور یہ باتیں گزشتہ کچھ عرصے میں پاکستان میں بڑھی ہیں.
تو یہ بھی تشویش کی بات تو ہونی چاہیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔